السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل دین کی باتوں کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری معلوماتی ویڈیوز وقتاً فوقتاً آپ کو ملتی رہیں۔ آج جس نازک موضوع پہ ہم بات کریں گے اس معاملے میں اگر دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں ہم سب کا اپنا اپنا حصہ شامل ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس کو ہم خود ہی حل کرنا نہیں چاہتے۔ اگر ہم اس کو حل کرنے کی کوشش کریں تو یہ کوئی اتنا بڑا اور مشکل کام نہیں ہے۔ تو وہ ٹاپک ہے شادیوں کے اوپر بے حیائی۔ جی ہاں، دیکھا گیا ہے کہ شادیوں کے اوقات پر عورتوں کا حد سے نکلنا، دلہن کا نیم برہنہ لباس، نامحرم مردوں اور عورتوں کو مختلف قسم کے زاویوں سے فوکس کر کے کیمروں سے تصویریں بنوانا، اور حیرت تو اس بات پر ہوتی ہے کہ نہ کسی باپ کی غیرت جاگتی ہے، نہ کسی بھائی کے ضمیر پہ کوئی فرق پڑتا ہے۔ اور تو اور بعض دیندار گھرانوں میں بھی اس موقع پر حیا کا جنازہ ہی نکل جاتا ہے۔ دل خوف سے کانپ جاتا ہے جب گھر کی بہن بیٹیاں شادی بیاہ کے پروگرامز کے اندر ایسے بن ٹھن کر جاتی ہیں جیسے وہاں پر محرموں کا جمع غفیر ہو۔ حیرت تو اس بات کی ہے کہ دلہا حضرات بھی اپنی ہی بیگموں کو انہی فوٹوگرافرز کے سامنے مختلف قسم کے پوز دینے کی صلاح دے رہے ہوتے ہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جو شخص جتنا غریب ہوتا ہے اسی کے پاس اتنا زیادہ پیسہ ہوتا ہے انہی گناہ گار رسموں کے اوپر خرچ کرنے کے لیے، چاہے ان کو ان چیزوں کے لیے ادھار لینا پڑے یا کسی سے قرض مانگنا پڑے۔ اور جب پوچھا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری برادری میں ایسا کرنے کا رواج ہے، اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو برادری کے لوگ کیا کہیں گے، خاندان میں ناک کٹ جائے گی ہماری۔ تو کیا شادی بیاہ کی تقریب پر اگر ناچ گانا نہ ہو، آتش بازی نہ ہو، فائرنگ نہ ہو تو کیا نکاح نہیں ہوتا؟ بیٹیاں رخصت ہو کر گھر نہیں جا سکتی؟ یاد رکھیے گا، جو لوگ دنیا کو دکھانے کے لیے آپ سب سے یہ ساری رسمیں ادا کرواتے ہیں، ان کو اس وقت کوئی فرق نہیں پڑے گا جب آپ کے بیٹے یا آپ کی بیٹی کو کسی بات پر طلاق ہو جائے گی، بلکہ وہی لوگ آ کر یہ باتیں کریں گے، ارے یہ تو وہی ہیں جن کی شادی میں اتنا فحاشی ہوئی تھی، ایسے ناچ گانا ہوا تھا۔ ایسی شادیوں کا تو ایسا ہی انجام ہوتا ہے۔ بھئی یہ دنیا تو ایسے ہی ہے، اور یہ بات ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ یہ دنیا کسی حال میں خوش نہیں ہوتی۔ تو کیوں اپنی قیمتی زندگیوں کو، اپنے پیسوں کو ان دنیا کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، جبکہ یہ اس بات سے خوش بھی نہیں ہوتے، کیوں اپنا پیسہ، اپنی زندگیاں ان لوگوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں؟ اسلام نے تو شادی کو اتنا آسان بنایا ہے کہ آپ بہت کم لوگوں میں، بہت کم خرچے میں آسانی سے شادی کر سکتے ہیں، بلکہ بیٹی والوں کے اوپر تو شادی کا کوئی خرچہ ہی نہیں ہے۔ ان عام انسانوں کے لیے اپنے آپ کو گناہوں میں مبتلا نہ کریں، یہ آپ کو کچھ نہیں دیں گے، ان کی وجہ سے صرف اللہ ناراض ہوگا۔ اور اگر آپ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلیں گے تو آپ کی شادیوں میں رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی، آپ ہی کے بچے اپنے اپنے گھروں میں خوش اور شاد و آباد رہیں گے۔ کہتے ہیں جس شادی میں جتنا کم مال خرچ ہوتا ہے اس شادی میں اتنی ہی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ جب شادی بیاہ کے موقعوں پر جگہ جگہ پر ٹینٹ وغیرہ لگائے جاتے ہیں، پلاٹس پر، سڑکوں پر عورتیں ناچ گانا کرتی ہیں، کیا اس شور سے لوگوں کو پریشانی نہیں ہوتی ہوگی؟ جب وہ اس شور سے پریشان ہوتے ہوں گے تو کیا ان کے دل سے آپ کے لیے دعائیں نکلیں گی؟ جوان بچے تو جوان بچے، بعض شادیوں میں تو گھر کے بوڑھے حضرات بھی کچھ نہیں کہتے، بچوں کی خوشی کے لیے اپنا منہ بند کر لیتے ہیں۔ بعض جگہوں پہ تو دلہا حضرات خود ان خاص مخصوص عورتوں کے ساتھ، جن کو باقاعدہ ڈانس وغیرہ کے لیے یا فنکشن کے لیے بلایا جاتا ہے، ان کے ساتھ ڈانس کرتے ہیں۔ مووی والے اور تصویروں والوں سے کہا جاتا ہے کہ یہ میری بہن ہے، اس کی اچھی تصویر کھینچنا، یہ میری امی ہیں، یہ میری بھابھی ہیں۔ کیا یہ گھر کی عورتیں ان چیزوں کے لیے ہوتی ہیں؟ پاکستانی شادیوں کا ایک خاص جز ڈھولک، مائیوں، مہندی، اس کو بعض لوگ ڈھولکی بھی کہتے ہیں۔ کیا ڈھول بجائے بغیر شادی نہیں ہوتی؟ ڈھول کی ڈھولک کے بغیر دل کو راحت ہی نہیں ملتی۔ اسپیکر پہ گانے جب تک نہیں لگتے پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس گھر میں شادی ہے۔ سارا دن اسپیکروں پہ گانے لگائے جاتے ہیں، پورے شہر کو پتہ چلتا ہے کہ اس گھر میں شادی ہے۔ سوشل میڈیا کی تو بات ہی الگ ہے، وہاں تو اداکاروں اور سیلیبریٹیز کی شادیوں کے اندر پیسہ خرچ کر کے باقاعدہ ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اس طرح شادی کرنی چاہیے، لیکن کیا ہم نہیں جانتے کہ ہمارے دین میں شادی کتنی سادگی سے کرنی چاہیے؟ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی اللہ نے ہمیں پیسہ دیا ہے تو کیا ہم اپنی خوشیوں پہ اس مال کو خرچ نہ کریں؟ تو کیا اللہ نے آپ کو پیسہ ایسے کام کرنے کے لیے دیا تھا کہ جس سے آپ اللہ ہی کو ناراض کر دیں؟ ہزاروں ایسی آپ نے شادیاں دیکھی ہوں گی جس پہ ہزاروں لاکھوں روپے خرچ ہوئے ہیں، اور ہزاروں لاکھوں روپے کا ان کے والدین نے جہیز بھی دیا ہے، تو کیا وہ جہیز یا وہ پیسہ خرچ کرنا ان شادیوں کی کامیاب ہونے کی ضمانت ہے؟ اس ویڈیو کا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا کہ کسی کی دل آزاری ہو، بس تھوڑی سی آگاہی تھی۔ آگاہی بھی سمجھے نہیں تھی کیونکہ ہم سب اس بارے میں بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ شادیوں میں فضول خرچی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے گا۔
شادیوں کو آسان بنائیں اور طلاق اور خلا کے رواج کو ہمیں ختم کرنا ہے۔ فضول رسم و رواج کی جھنجھٹ کی وجہ سے بہت سی غریب بچیاں ہیں اور بہت سے غریب لڑکے ہیں جو آج تک اپنے گھروں میں غیر شادی شدہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ خدارا اپنی خوشیوں کے اندر اللہ کو ناراض نہ کریں۔ اللہ نے یہ خوشی کا موقع دیا ہے تو اس میں اللہ کو خوش کر کے اس خوشی کو سیلیبریٹ